بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اشارہ، پھر اشارہ کیا عالم کے حدوث کی دلیل کی طرف اپنے اس قول کہ اس لیے کہ وہ یعنی عالم آیان اور آراز ہیں، اس لیے کہ اگر وہ قائم ہو بذات ہی تو عین ہے، ورنہ بس وہ عرض ہے، اور ان میں سے ہر ایک حادث ہے اس وجہ سے جو ہم عنقریب بیان کریں گے۔ اور نہیں چھیڑا اس کو مصنف نے اس لیے کہ کلام اس میں لمبی ہے، لائق نہیں ہے اس مختصر کتاب کے، کیسے ہو حالانکہ وہ بند ہے مسائل پر نہ کہ دلائل پر۔ ثم اشارہ سے مصنف کی غرض بتاتے ہیں کہ مصنف کی غرض اپنے اس قول از ہوا عالم کے حادث ہونے کی دلیل کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ عالم حادث ہے، کیونکہ عالم کی دو قسمیں ہیں، آیان اور آراز، اور آیان و آراز میں سے ہر ایک حادث ہے، تو معلوم ہوا کہ عالم حادث ہے۔ مصنف حدوث عالم کی دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عالم حادث اس لیے ہے کہ عالم دو ہیں، آیان اور آراز، اور آیان و آراز دونوں حادث ہیں، تو معلوم ہوا کہ عالم حادث ہے۔ باقی عالم آیان و آراز اس وجہ سے ہے کہ عالم دو حال سے خالی نہیں، یا تو قائم بذاتی ہی ہوگا یا قائم بذاتی ہی نہیں ہوگا۔ اگر قائم بذاتی ہی ہو تو وہ عین ہے، اور اگر قائم بذاتی ہی نہ ہو تو وہ عرض ہے۔ آیان و آراز میں منحصر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عالم دو حال سے خالی نہیں، قائم بذاتی ہی ہوگا یا قائم بذاتی ہی نہیں ہوگا۔ قائم بذاتی ہی ہو تو عین ہے، اور قائم بذاتی ہی نہ ہو تو پھر وہ عرض ہے۔ اور عین اور عرض دونوں حادث، معلوم ہوا کہ عالم حادث ہے۔ ولم یتعرض، ایک سوال کا جواب ہے کہ مصنف نے آیان و آراز کے حادث ہونے کی دلیل کو بیان کیوں نہیں کیا؟ جواب دیا کہ اس میں کلام لمبی ہے جو اس مختصر کتاب کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اس کتاب میں تو صرف مسائل کا بیان ہے، دلائل کا نہیں ہے، متن کی بات ہے، اسی وجہ سے اس کی دلیل کو بیان نہیں کیا۔ سوال ہوتا ہے مصنف نے آیان و آراز کے حادث ہونے کی دلیل بیان کیوں نہیں کی؟ جواب دیا کہ اس میں کلام لمبی ہے جو اس کتاب میں کے مختصر، اس متن کے مختصر کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اس متن میں تو صرف مسائل کا بیان ہے، دلائل کا بیان نہیں ہے، اسی وجہ سے حادث ہونے کی دلیل بیان نہیں کی۔ فالآیان، پس آیان، ما وہ ہیں، اے ممکن، پس آیان وہ ہے یعنی ممکن ہے کہ ہو اس کے لیے قیام بذاتی ہی، اس کے عالم کے اقسام میں سے اس کو بنانے کے قرینہ کے ساتھ، اور اس کے بذاتی ہی قائم ہونے کا معنی متکلمین کے نزدیک یہ ہے کہ وہ متحیز ہو بنفسہ ہی، اس حال میں کہ تابع نہ ہو اس کا تحیز کسی دوسری شے کے تحیز کے، بخلاف عرض کے، اس لیے کہ اس کا تحیز تابع ہوتا ہے اس جوہر کے تحیز کے جو کہ اس کا موضوع ہے، یعنی اس کا محل جو اس کو قوام دیتا ہے۔ اور عرض کے موضوع میں موجود ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کا وجود فی نفسہ ہی، وہ اس کا وجود ہو موضوع میں، اسی وجہ سے ممتنع ہے اس سے منتقل ہونا، بخلاف جسم کے حیز میں موجود ہونے کے، اس لیے کہ اس کا وجود فی نفسہ ہی ایک امر ہے اور اس کا وجود حیز میں دوسرا امر ہے، اسی وجہ سے وہ اس سے منتقل ہوتا ہے۔ فالآیان، عین کی تعریف کی کہ عین وہ چیز یعنی وہ ممکن ہے جس کے لیے قیام بذات ہی ہو، عین وہ چیز ہے یعنی وہ ممکن ہے جو قائم بذات ہی ہو۔ قرینہ رجال ہی، ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے عین سے مراد، عین میں کی تعریف میں جو ماں ہے اس ماں سے مراد آپ نے ممکن لیا، اس پر کیا قرینہ ہے؟ قرینہ یہ ہے، تو اس کا جواب دیا قرینہ یہ ہے کہ عین عالم کی قسم ہے، اور عالم ممکن ہے تو عین بھی ممکن ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ اس پر قرینہ یہ ہے کہ عین عالم کی قسم ہے، اور عالم ممکن ہے تو عین بھی ممکن ہوگا۔ ومعنی قیامہ بذاتہ، عین قائم بذات ہی ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں متکلمین اور فلاسفہ کا اختلاف ہے۔ متکلمین کہتے ہیں قائم بذات ہی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ متحیز بنفس ہی ہو، یعنی مکان والا ہو بذات ہی، اس کا تحیز اور اس کا ذو مکان ہونا کسی دوسری شے کے تحیز کے تابع نہ ہو، بخلاف عرض کے کہ اس کا تحیز یعنی اس کا ذو مکان ہونا دوسرے جوہر کے تحیز کے تابع ہوتا ہے جو اس کا موضوع یعنی اس کا وہ محل ہوتا ہے جو اس کو وجود دیتا ہے۔
متکلمین کے نزدیک قائم بذات ہی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ متحیز بنفس ہی ہو، اس کا تحیز کسی دوسری شے کے تحیز کے تابع نہ ہو، بخلاف عرض کے کہ اس کا تحیز اس جوہر کے تحیز کے تابع ہوتا ہے جو کہ اس کا موضوع یعنی اس کا محل ہوتا ہے جو اس کو وجود دیتا ہے۔ معنی وجود العرض فی الموضوع، عرض کے موضوع میں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود فی نفس ہی، وہ اس کا وجود فی الموضوع ہو بعینہ ہی۔ اسی وجہ سے وہ جو عرض ہے وہ اپنے موضوع سے منتقل نہیں ہو سکتا، مثلا رنج اور خوشی ہے اور اسی طرح غم اور غصہ وغیرہ، تو یہ موضوع کے اندر موجود ہوتے ہیں، یہ اپنے موضوع سے اپنے محل سے جدا نہیں ہو سکتے۔ عرض کے موضوع میں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود فی نفس ہی، وہ موضوع کے اندر وجود ہو، اسی وجہ سے وہ اپنے موضوع سے جدا بھی نہیں ہو سکتا۔ مثلا دودھ کی سفیدی ہے، اب یہ عرض ہے اور دودھ میں موجود ہے، یہ دودھ سے جدا نہیں ہو سکتی۔ رنج اور خوشی ہے، یہ انسان کے ساتھ قائم ہے جو کہ ان کا موضوع ہے اور یہ اس سے جدا نہیں ہو سکتے، بخلاف جسم کے کہ وہ جو اپنے مکان میں حیز کے اندر موجود ہوتا ہے تو وہ اس سے جدا ہو سکتا ہے، کیونکہ جسم کا وجود فی نفس ہی ہے ایک امر ہے اور اس کا مکان کے اندر موجود ہونا ایک اور امر ہے، اسی وجہ سے جسم مکان سے جدا ہو سکتا ہے، بخلاف جسم کے کہ وہ جو اپنے مکان میں موجود ہوتا ہے وہ اپنے مکان سے جدا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا موجود ہونا الگ امر ہے اور اس کا مکان کے اندر موجود ہونا ایک الگ امر ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں۔ وعند الفلاسفہ، اور فلاسفہ کے ہاں شے کے بذات ہی قائم ہونے کا معنی ہے اس کا مستغنی ہونا ایسے محل سے جو اس کو وجود دے، اور اس کے دوسری شے کے ساتھ قائم ہونے کا معنی اس کا اس کے ساتھ اختصاص ہے، اس طور پر کہ اول نعت ہو اور ثانی منعوت ہو، برابر ہے وہ متحیز ہو جیسا کہ جسم کے سواد میں، یا متحیز نہ ہو جیسا کہ صفات باری تعالیٰ میں اور مجردات میں۔ فلاسفہ کے نزدیک قائم بذات ہی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شے ایسے محل سے مستغنی ہو جو اس کو وجود دے، اور کسی شے کے دوسری شے کے ساتھ قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شے دوسری شے کے ساتھ اس طرح مختص ہو جائے کہ پہلی شے نعت اور دوسری شے منعوت کہلائے، خواہ وہ دوسری جو شے ہے منعوت وہ متحیز ہو یا وہ متحیز نہ ہو۔ متحیز ہو جیسا کہ سواد جسم، اب سواد جسم کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور جسم جو کہ منعوت ہے وہ متحیز ہوتا ہے، اور غیر متحیز ہو جیسا کہ صفات باری تعالیٰ اور مجردات، یہ جو ہیں باری تعالیٰ جو ہیں وہ متحیز نہیں ہیں، مجردات بھی متحیز نہیں ہیں، تو ان کی جو صفات ہیں وہ ان کے ساتھ اس طرح خاص ہیں کہ وہ صفات نعت ہیں اور باری تعالیٰ اور مجردات منعوت ہیں۔ تو فلاسفہ کے نزدیک